اور آج کی بہت بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اور یہ ویڈیو پورے ثبوت کے ساتھ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہے تو آپ گوگل پر جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت اور چین کے لداخ میں کانٹے کی ٹکر، چین کے 60,000 فوجی بھارت کے بارڈر پر تعینات ہو گئے۔ فوجیوں نے انڈیا کے 6500 کلومیٹر پر قبضہ کر لیا۔ چین کے YJ-18 میزائلوں نے بھارت پر قیامت برپا کر دی۔ بیجنگ سے 3 لاکھ میزائلوں نے بھارت کو اڑا کر رکھ دیا۔ 7 بیسز ملیہ میٹ ہو گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں، چینی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، چین نے 60,000 فوجی لداخ کے سرحدی حصے پر تعینات کر دیے جہاں پر بھارتی فوجی موجود ہیں۔ چین بھارت میں گھس گیا۔ چین نے بھارت کے 6500 کلومیٹر پر قبضہ کر لیا۔ چین نے انفراسٹرکچر بھی تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ لائن آف کنٹرول پر فوجی آمد و رفت تیز کرنے کا فیصلہ۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو جا رہا ہے۔ کئی ایک جگہوں پر تو بھارتی اور چینی فوج آمنے سامنے موجود ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کو چینی انفراسٹرکچر اور بڑھتی ہوئی فوج کی تعیناتی سے خطرات کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب ہی واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا۔ بھارت کے بیشتر میڈیا اداروں نے خبر جعلی حرفوں میں شائع کی ہے، تاہم بھارتی حکومت نے ابھی تک اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اطلاعات کے مطابق LAC پر پل کی تعمیر چین کی جانب ہو رہی ہے، تاہم اس مقام سے محض چند میٹر کے فاصلے پر وہ علاقہ ہے جس پر بھارت اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ پینگانگ جھیل کے جنوبی کنارے پر سڑک پہلے ہی سے موجود ہے، تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور وہاں تک کسی کو بھی آسانی سے رسائی حاصل نہیں ہوئی۔ اس پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پینگانگ سو جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں سے 2/3 سے زیادہ چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین جھیل میں خرناک قلعے کے پاس ہی نیا پل بنا رہا ہے۔ یہ علاقہ کبھی بھارت کے پاس ہوا کرتا تھا۔ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ 15 جون کی رات کو وادی گلوان میں دونوں افواج کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ بعد میں فریقین کے درمیان کئی دور کی بات چیت کے بعد جھیل کا تنازع ختم ہو گیا تھا۔ فیصلے کے تحت اب بھارت کو صرف فنگر 2 تک کو پیٹرولنگ کی اجازت ہے، جبکہ پہلے اس سے فنگر 4 تک کی گشت کی اجازت تھی۔ اس کے علاوہ چینی حکومت کی حمایت یافتہ کئی سوشل میڈیا سائٹ نے اسی وادی گلوان پر چینی فوجیوں کو اپنا پرچم لہرانے کی ویڈیو جاری کی ہے، جہاں بھارت اور چین کی فوجوں کے درمیان گزشتہ ماہ جھڑپیں ہوئی تھیں۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ایک سمجھوتے کے تحت چینی فوج گزشتہ برس وادی گلوان سے پیچھے ہٹ گئی تھی اور بھارت نے اپنی پوزیشن دوبارہ برحال کر لی تھی، تاہم چینی فوج کی ان تازہ ویڈیو سے بھارت کے دعوے کی نفی ہوتی ہے۔ چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے ٹویٹر پر مذکورہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارتی سرحد کے قریب گلوان ویلی میں اپنے کردار کے ساتھ اپنی ایک ان زمین بھی نہ دینے والی PLA کے فوجی 1 جنوری 2022 کو چینی فوج لوگوں کو نئے سالوں کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہیں۔ حکومت سے وابستہ ایک اور میڈیا ادارے نے اس حوالے سے ایک اور ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 2022 کے نئے سال کے دن وادی گلوان پر چین کا قومی پرچم بلند ہوتا ہوا
اور قومی پرچم بہت خاص ہے کیونکہ یہ کبھی بیجنگ کے تیانوان سرکار پر اٹھتا ہے۔ اخبار گلوبل ٹائمز نے جسے چین کے حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کا ترجمان قرار دیا جاتا ہے، 1 جنوری کو ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نئے سال کے موقع پر وادی گلوان میں چینی پرچم لہرایا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2022 کے پہلے دن چین کا پرچم پورے ملک میں لہرایا گیا، ان میں ہانگ کانگ اور کلوان ویلی خصوصی پذیر نظام علاقے شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اخبار کو ایک ایسی ویڈیو بھیجی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چینی فوج انڈین سرحد کے قریب وادی گلوان میں ایک پتھر کے سامنے کھڑے ہیں جس پر لکھا ہے کہ 1 انچ بھی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق اس کے بعد چین کا جھنڈا ایک ڈرون کے ذریعے سربلند کیا گیا جسے وہاں پر تربیت حاصل کرنے والے چین کے مغربی صدر کمان کے فوجیوں نے سلامی دی اور ملک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ چین کے YJ-18 میزائلوں نے تباہی مچا دی، تابڑ توڑ حملے و چین نے انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے علاوہ گلوبل ٹائمز کو کہنا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو اسے ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھا جانا چاہیے کیونکہ اکتوبر میں دونوں ممالک کے درمیان کور کمانڈر کی سطح پر بات ہوئی ہے جو انڈیا کی جانب سے نامناسب مطالبے کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ خبر رساں ایجنسی PTI نے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ نئے سال کے دن انڈیا اور چین کے فوجیوں نے مشرقی لداخ کے پوسٹوں سمیت LAC کے ساتھ متعدد پوسٹوں پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی تھیں۔ اس کے علاوہ اس واقعے کے بعد انڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ تنازع تیسرے ہفتے میں شروع ہوا تھا جب لداخ صدر یعنی چین کی جانب سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر فوج اور بڑے ٹرکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ چینی فوج نے اس علاقے میں اپنے خیمے لگائے، خندقیں کھودی، بھاری ساز و سامان اس علاقے میں کئی کلومیٹر اندر لے آئی جسے انڈیا اپنا علاقہ سمجھتا رہا۔ اس واقعے کے رد عمل میں انڈیا نے ہزاروں فوجی اور فوجی ساز و سامان لداخ روانہ کیا اور اس کے بعد بھی 15 اور 16 جون کے درمیانی شب لداخ کی وادی گلوان میں دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان تابڑ توڑ جھڑپیں ہوئی تھیں۔ انڈیا اور چین کے درمیان سرحد تقریباً 3440 کلومیٹر لمبی ہے۔ 1962 کی جنگ کے بعد سے اس سرحد کا زیادہ حصہ تنازع کا شکار ہے اور دونوں ممالک اس بارے میں مختلف دعوے کرتے ہیں۔ چین کی جانب سے وادی گلوان میں ہونے والی خون ریز جھڑپ پر دیے گئے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بھارت کا کہنا ہے کہ انڈین فوج نے کبھی بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو کا کہنا ہے کہ وادی گلوان کے علاقے کے حوالے میں انڈیا کی پوزیشن تاریخی طور پر واضح ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین کی طرف سے بہت سے دعوے کیے گئے ہیں جو کسی طور پر قبول نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ سینیچر کے صبح چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لیجیان ساؤ نے کہا تھا کہ گلوان میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری بھارت کی فوج ہے اور یہ کہ پوری گلوان وادی چین کے دائرہ اختیار میں ہے۔ بھارت اور چین کی سرحد پر ہونے والی جھڑپوں میں انڈیا کے 20 فوجی مارے گئے جن میں ایک کرنل بھی شامل تھا۔ اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے انڈین وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈین فوج کو ایک وادی گلوان سمیت انڈیا اور چین کے مابین لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے ملکہ تمام علاقوں مکمل طور پر سمجھ لینا چاہیے۔